Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope, dear students, you will be fine. آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آیت کو۔ انتہائی اہم آیت ہے اور اکثر اینول ایگزام میں آتی ہے، اس لیے پورا لیکچر جو ہے وہ بڑے دھیان سے اور توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یہ بھی فاعل ہے، یصلون فعل ہے، وہ درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ آیت کریمہ بہت اہم ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام خود کرتا ہے، جو اس کے فرشتے کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی اس کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل دائمی، ازلی اور ابدی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دروشی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ شان، مرتبہ، مقام، عظمت، رفعت، بلندی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام انبیاء کے سردار ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، محبوب خدا ہیں، ان کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سے درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اس کے فرشتے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات پربہار پر درود و سلام ہمیشہ سے پڑھ رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ درود و سلام جاری رہے گا۔ تو اس اچھے کام میں، اتنے عالی شان کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعوت دی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر، سب مل کر درود و سلام پڑھیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل ایمان سب مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو مل کر اکٹھے درود و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور اہل ایمان جو والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے ایمان والے ہیں، جو عظمت والے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایک اکٹھ کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ، سب مل کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پربہار کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور صفت کا بیان کرنا ہے، اور فرشتوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس درود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، آپ کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے فرشتوں کے سامنے، حضور کی عظمت کی بات کرتا ہے، حضور کی واللیل کی زلفوں کی بات کرتا ہے، ما زاغ البصر و ما طغیٰ کے مقدس چشمان مبارک کی بات کرتا ہے، کبھی حضور کے والضحیٰ چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی عنبرین زلفوں کی بات کرتا ہے، کبھی حامیم کی پیشانی کے وہ بات کرتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں چلنا، گلیوں کے اندر چلنا، اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے جھرمٹ میں چربا گل ہونا، اس کی بات کرتا ہے، کبھی معراج کی بات کرتا ہے، کبھی آسمان کی طرف چلتے ہیں تو بات ہوتی ہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کے جمال کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کے کمال کی بات ہوتی ہے،
تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال بیان کرتا ہے، حضور کے جو ہیں وہ خصائص بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، شانیں اور عظمتیں بیان کرتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ میرا محبوب بے مثل بے مثال ہے، میرے محبوب کی شان سب سے اونچی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اتنی اونچی شان ہے، تو خدا کا درود رحمت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی بھی ہے، اور فرشتوں کا درود استغفار ہے۔ تو اس لیے اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور کی قدر و منزلت، عزت اور شان جو ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں بیان کرنا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ان کے نبی ہیں، جو ان کے محبوب ہیں، وہ کوئی عام انسان، عام ہستی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ خود ثنا خواں ہے، اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں ہیں۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جہاں عرش والے اور خود کائنات کا رب، کائنات کا مالک سارے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں فرش والوں کو، زمین والوں کو، اہل ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ آیت نازل ہوئی، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کی ذات پہ سلام، تو درود ہم کس طرح پڑھیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر صبح 70,000 فرشتے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گنبد خضرا کا بوسہ لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پربہار پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے پر سمیٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور 70,000 رات کو آتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور سے باہر آئیں گے تو آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو اب 70,000 صبح کو، 70,000 شام کو، 1,40,000 فرشتے ہر روز روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، اور آگے درود و سلام پیش کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور قیامت تک جو فرشتہ ایک بار آئے گا اس کی دوبارہ باری آ سکتی نہیں ہے۔ لیکن اس امت کو یہ شرف ملا ہے، اہل ایمان کو، حضور کے غلاموں کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری دے سکتے ہیں، اور حضور اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود و سلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا، یہ ایک پوشیدہ راز ہے، اگر تم مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے میرے لیے متعین کیے، کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔ یعنی وہ جو 2 فرشتے ہر مسلمان مرد، مومن اور عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے نہ بخشے، اور اس کے جواب میں آسمان کے سارے فرشتے پھر کہتے ہیں آمین۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی
جب بھی کبھی لیا جائے خود پڑھیں یا لیں، یا کوئی آپ کے پاس لے رہا ہو، اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، قرآن پاک میں آئے، کسی سے سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے، یا کوئی بھی درود جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھیج دینا چاہیے۔ اس سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہی کافی ہے، جہاں ایک بار درود و سلام پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھ سکا۔ یعنی ایسا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ بڑا پرلے درجے کا کنجوس اور بخیل آدمی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب میں اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھنے کو بھلا دیا تو گویا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو درود کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں درود و اسلام پڑھنا ہی نہیں ہے، جی اذان سے پہلے نہ پڑھیں، اذان کے بعد نہ پڑھیں، فلاں جگہ پہ نہ پڑھیں، کھڑے ہو کے نہ پڑھیں، بس مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ درود کو روکتے ہیں، درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے اور اس کے لیے پابندیاں لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا، جنت کا راستے سے ہٹ کر وہ چلتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے جو کہ حدیث نقل کی گئی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں لیکن اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں تو ان پر گناہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں بخش دے۔ یعنی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھی نہیں پڑھا، تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ بہت ہی یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ گھمبیر قسم کی ہے کہ آج دنیا میں ہر بندہ مختلف مجلسوں میں، مختلف گروہوں کے اندر لوگ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، محفلیں گھروں میں ہوتی ہیں، کالجز میں، سکولز میں، اس کے علاوہ دکانوں پہ، منڈیوں میں، بازاروں میں لوگ سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، اپنی گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے جب بھی کوئی 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی یا ایک اکیلا بندہ بھی ہو تو بھی اللہ کا ذکر بھی کرے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام بھی پڑھے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، بہرحال یہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، تم میں سے قیامت کے روز قیامت کی ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس عمل کے لیے کافی تھے، لیکن مومنوں کو اس کے لیے خاص کیا تاکہ انہیں بھی اس عمل پر صلہ دیا جا سکے، ثواب دیا جا سکے، نعمتیں عطا کی جا سکیں۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پربہار پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ تو اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود سلام پڑھنا قیامت کے دن
کامیابی کا ذریعہ بنے گا، غموں سے نجات ملے گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، اور 10 اس کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود و سلام پڑھنے والا جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا، اور قبر کی، حشر کی اور پلسرات کی سختیوں سے وہ بندہ محفوظ ہوگا، اور درود و سلام پڑھنے والے بندے کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے آگے بھی نور چمکتا ہوگا، اس کے پیچھے بھی نور چمکتا ہوگا، دائیں بائیں ہر طرف نورن علی نور ہوگا۔ تو درود و سلام جو ہے یہ قبر کی روشنی ہے، قبر کا نور ہے۔ حشر کی اس سختی والے دن جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، اس دن بھی سلامتی اور امن کا پیغام بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھی بھیجو اور سلام بھی پڑھو۔ خالی درود پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سلام پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین، یا سید المرسلین، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، یا سید الثقلین، یا نبی الحرمین، یا امام القبلتین، یا وسیلتنا فی الدارین، یا صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو درود و سلام کی فضیلت کی سمجھ آ گئی ہے، اور اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اکثر آپ یہ آیت سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی تشریح کرنی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کا درود و سلام پڑھنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، آپ کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، آپ کی سیرت و کردار کی بات کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں فرشتوں کا درود پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں اہل ایمان کا درود و سلام پڑھنا ہے۔ اہل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے ایسے بندے کی تمام دنیاوی مشکلات اور اخروی زندگی میں اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہار آتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اور معاشرے میں اس کا عزت اور وقار اور ادب و احترام بھی بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ نے اس لیکچر کو اچھے طور سے سن لیا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔